اس رات میں اللہ تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں آج مجھ سے بخشش عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے روزی کی برکت مانگنے والا آج کی رات میں مجھ سے روزی کی برکت عطا فرما دوں. ہے کوئی بیماری میں صحت مانگنے والا آج کی رات مجھے صحت عطا کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غروب آفتاب یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ پکار لگی رہتی ہے خوش نصیب لوگ اس رات میں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے بخشش اور اپنے لیے عافیت اور رحمت حاصل کر لیتے ہیں. پچھلے جمعے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اتنے لوگوں کی بخشش فرمائیں گے لیکن 6 قسم کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. ان میں سے پہلے نمبر پر شرک کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. اس سے مطابق پچھلے جمعے تھوڑی سی باتیں ایسی ہوئی تھی. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں اگر توبہ کرنے سچے دل سے معافی مانگے اللہ سے تو الگ بات ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی نام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی. بس دعا نہیں بلکہ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اللہ میری قوم کو معاف فرما دے. اللہ کو معاف فرمانے کی سمجھ نہیں رکھتے ان کو پتہ نہیں ہے. یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی. اللہ میں نے معاف کیا آپ بھی معاف فرما دیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو فرمایا کہ یہ جو شب برات آ رہی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو معاف فرمائیں گے لیکن جس نے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے دوسروں کے لیے بغض رکھا ہوا ہے عناد رکھا ہوا ہے دوسروں کی کوئی کمی کوتاہی یا غلطی پر دل میں ٹھان رکھی ہے کہ مجھے موقع ملے گا میں اسے سزا دوں گا یا بدلہ دوں گا. یہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے. اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عفو و درگزر سے کام لیں. اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ رکھیں. ہم کسی کی غلطی کو معاف کر دیں گے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے. ہم درگزر کریں گے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے. یہ ایک بڑا معاشرتی مرض ہے. اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے گھر والوں کو مسلمانوں کو بھی یہ سبق بتائیں کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ ایک بڑا گناہ ہے کہ دل کے اندر جو خوف اور عناد اور کینہ رکھنا اگر یہ دل میں رہے گا تو یہ بڑے خسارے کی بات ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات کے باوجود بھی کہیں پکڑ میں نہ جائیں کہ دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں. یہ رات آ رہی ہے بخشش کی رات ہے. اس رات میں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں کہ اللہ میرے دل میں جس کے لیے جو بھی مسئلہ ہے میں سب کو معاف کرتا ہوں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں اور سچے دل سے پھر دل صاف کر لیں. پھر دل میں میل نہیں ہونا چاہیے. دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ رہ جائے. یہ مومن کی شان ہے کہ مومن کا دل صاف ہونا چاہیے. تو دوسرے نمبر پر اس رات میں اللہ اس انسان کی بخشش نہیں فرمائیں گے وہ ہے دل میں کینہ رکھنے والا. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ جس کو معاف نہیں فرمائیں گے بخشش نہیں ملے گی وہ ہے قطع رحمی کرنے والا رشتے ناموں کو توڑنے والا تعلقات کو توڑنے والا اور آپس میں ناراضیاں اختیار کرنے والے لوگ تھوڑی تھوڑی بات پر بات چیت بند کر دینے والے توڑ پیدا کرنے والے لوگ. یاد رکھیے اگر ہم اپنے رشتے داروں سے اپنے عزیز و قاری پڑوسیوں سے تعلقات اپنے قریبی لوگوں سے مسلمانوں سے تعلقات توڑ رہے ہیں یہ قطع رحمی ہے یہ پسند نہیں ہے. اور ہم اگر اپنے ذات
ذاتی مفاد کے لیے امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں، ذاتی سیاست کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی کاروبار کے لیے، تو یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے۔ قطع رحمی کرنا، توڑ پیدا کرنا، یہ سب ناپسندیدہ اور ایک بڑی معاشرتی بیماری ہے۔ اسلام ہمیں صلہ رحمی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے مل جل کر رہو، آپس میں تعلقات اچھے رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہو، غم گساری کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ پیدا کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے بن جاؤ۔ جب معاشرے کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے۔ اس سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے سے تعلق بنا کر رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر صلہ رحمی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، اپنے مزاج کے اندر نرمی لے کر آئے، اپنی گفتگو میں نرمی لے کر آئے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے؟ پھر فرمایا وہ شخص جو مزاج کا تند نہ ہو، جو مزاج کا تیز نہ ہو، جس کے مزاج میں تلخی نہ ہو، اور جو نرم ہو، شیریں کلام ہو، جس کی زبان میں مٹھاس ہو، جو اچھی گفتگو کرنے والا ہو، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اس کے قریب آتے ہوں اور وہ لوگوں کے قریب جاتا ہو، جو دوسرے لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی شیریں زبانی کی وجہ سے، اس کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ذرا ہم غور کریں اس زبان کی تلخی سے ہمیں کتنا نقصان اٹھایا، زبان کی کند مزاجی سے، زبان کی سختی کی وجہ سے، زبان میں غلط کڑواہٹ لانے کی وجہ سے کتنے تعلقات کو ہم نے توڑ دیا، کتنے لوگوں کو ہم نے ناراض کر دیا۔ تو اس لیے یہ قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائیں اور صلہ رحمی کا جذبہ، یعنی جوڑ کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ بہرحال یہ جو شب برات آ رہی ہے یہ بڑی بخشش کی رات ہے، جو اتوار کی شام، اس رات میں جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں۔ اس رات میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برس رہی ہے، اس رات میں دریا رحمت جوش میں ہوتا ہے، جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک تو ماضی کے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر لیں اور ان تمام بیماریوں سے، معاشرت کی بیماریوں سے اجتناب کریں، توبہ کر کے معافی مانگیں اور اس رات میں جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں، جتنی عبادت ہو سکتی ہے عبادت کریں۔ اس کے بعد پھر بجائے اس کے کہ ہم خرافات میں لگے، ہم آپس میں گفتگو میں لگ کر، گپ شپ میں لگ کر، غیبت، چغلی، اس طرح کی باتوں میں لگے، بہتر یہی ہے کہ پھر سو جائیں۔ جتنی توفیق ہے، جتنی تلاوت کر لی، جتنا ذکر و اذکار ہو گیا، جتنے نوافل پڑھ لیے، ٹھیک ہے، پوری رات اللہ توفیق دے تو نور نہ تھا نور، لیکن جتنی عبادت ہو جائے تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ باہر ادھر ادھر گھومیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے اور جاگنا ہے، پھر وہ جاگنا چاہے خرافات کی وجہ سے ہو، گھومنا پھرنا، روڑوں پر پھرنا، ایسے جاگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو رات اتنی بڑی فضیلت والی ہوتی ہے اس میں اتنی ہی نزاکت بھی ہوتی ہے، اتنی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں اپنی عبادت کریں اور اگلے دن اللہ توفیق دے دے تو روزہ بھی رکھ لیں، تو روزہ بھی اس دن رکھنا مستحب ہے اور اچھی بات ہے۔ اور بھائی اس رات میں جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اپنے بچوں کو ان پٹاخوں سے بچائیں۔ یہ پٹاخے ایذائے مسلم کا سبب ہے، گناہ ہے، اور پھر ایک طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور ہمارے بچے پٹاخے بجا کر نعوذ باللہ اللہ کی رحمت کو ٹھکرا رہے ہیں، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کیونکہ بچوں کو والدین کی اجازت ہے، ماں باپ پیسے دے رہے ہیں تو بچہ جا کر، نوجوان جا کر پٹاخے خرید کر لا رہا ہے تو ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی، ماں باپ بھی اس میں ملوث ہیں۔ تو اس رات کو ضائع نہ کریں، اپنے کے بھی ضائع نہ کریں اور پٹاخے بجا کر اپنی سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ ایذائے مسلم حرام ہے، دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس رات کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔